رنگ وہ نہیں جو قوال کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، رنگ وہ والا نہیں، وہ رنگ نہیں ہے۔ رنگ وہ ہونا چاہیے تیری زندگی بتا دے کہ تو صابری رنگ میں رنگا ہوا ہے، واہ 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 واہ، تو چشتی رنگ میں رنگا ہوا ہے، تو قادری رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ وہ رنگ زبان والا نہیں ہو، میدان عمل میں تیرا رنگ نظر آئے۔ واہ واہ واہ، رنگ رنگ تیرا ایسا رنگ ہو، تیرا دیکھ کے رنگ دنیا رہ جائے دنگ۔ واہ واہ، وقت کم ہے ورنہ تو میں اس رنگ پر انشاءاللہ بولوں گا، اس رنگ پر بولوں گا تاکہ آپ رنگ جائیں۔ واہ کیا بات ہے۔ یہ پہنچے کہاں؟ کلیر شریف، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، صابر علاؤ الدین کلیری کی زندگی کو زمانہ جانتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ آپ کتنے جلالی بزرگ ہیں یہ بھی زمانہ جانتا ہے، جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ آپ پر دونوں حالتیں رہی، جب آپ گولڑ کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ پر جو جذب کی کیفیت تھی وہ اس کو اللہ جانتا ہے یا کھڑے ہونے والا علی احمد جانتا ہے؟ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، چونکہ جب جذب کی کیفیت ہوتی ہے نا بندے کے اندر، اور جب وہ اپنے رب سے جا کے ملتا تو وہ سانسوں کو بھی بیچ میں لانا پسند نہیں کرتا۔ جی جی جی، وہ کہتا میرا اور میرے رب کے درمیان یہ سانسوں کا فاصلہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ اے ہے واہ، اب مجذوب ایک لفظ ہے، ہم کہتے ہیں مجذوب، بھائی مجذوب تم نے جان لیا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم تو نہیں جان سکتا۔ حد یہ ہے اس کی کیفیت اس کے برابر میں بیٹھنے والا نہیں جان سکتا۔ اس کی کیفیت کیا ہے اس کا مولا جانے، یا اس کا یہ بندہ جانے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد بھائی، بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا۔ وہ ایسا دم ہو جاتا ہے اپنے رب کی، جو ہے جب رب سے قریب ہوتا ہے تو۔ اب ایک بات بتائیے مجھے، آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ صابر نے جب جلال کی نگاہ ڈالی تو چاروں طرف آ گیا؟ بھئی اللہ والوں کے ہاں تو صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، بخشش ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف آ گیا، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ ہم نے کہا یہی تو جذب کی حالت ہے، وہ اللہ کے علاوہ زمانے کو بھول جانا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد۔ کیفیت بڑی مشکل سے آتی ہے۔ جب یہ رامپور سے تشریف لے گئے کہا کلیر شریف، اس وقت حالت کیا تھی سالکیت والی، اور جب وہاں سے واپس آئے تو زمانہ مستان شبابے کو مجذوب کہنے لگا۔ وجہ تو یہی تھی، یہ صابر کے رنگ میں رنگ کے رامپور تشریف لائے تھے۔ واہ 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 بھائی، زندہ باد زندہ باد، اس رنگ میں رنگ کے کیا تشریف بات لائے ہے تھے، مفتی صاحب بھائی، واہ واہ، سبحان اس اللہ۔ رنگ میں رنگ کے آئے تھے۔ وہ ہر چیزیں زبان سے بیان نہیں کی جاتی، جی جی، ساری چیزیں میں زبان سے بیان کر دوں، ہر کیفیت کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات، وہ رنگ کے آئے تھے، پھر ان کی زبانیں بھی الگ، ان کے اشارے بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک مجذوب آیا، اور آنے کے بعد میں معلوم ہے کیسا تھا، وہ ننگا، کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھا، برہنہ۔ لوگوں نے روکا اس کو نہیں آنے دیا جائے، روک رہے تھے لوگ، ڈانٹ رہے تھے، مگر کہہ رہا تھا میں مفتی اعظم کی بارگاہ میں جاؤں گا، مجھے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے۔ لوگ روک رہے تھے، وہ رکنے کو تیار نہیں۔ مجذوب وہ تو مجذوب ہوتا ہے، کسی کی ماننے کو تیار نہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا آتا ہے تو پوچھ لو نا، آنے کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ واہ 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 واہ، آنے والے نے کہا بھیا فتویٰ لینے آئے، فتویٰ مفتی اعظم کی بارگاہ میں ہم فتویٰ لینے، مفتی کی بارگاہ میں کوئی کیا کرنے آئے گا بھائی، فتویٰ لینے آئے گا، فتویٰ لینے۔ تو کہا لو دو استفتاء دو بھائی، کہاں لکھا ہوا سوال دیو۔ تو مجذوب کا سوال بھی مجذوب والا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، وہ کوئی کاغذ پہ لکھ کے نہیں لایا، تھوڑا آپریٹر صاحب آواز بڑھاؤ، بڑھائیے تھوڑا آواز بڑھائیے، ہاں، وہ لکھ کے نہیں لایا کاغذ پہ، ٹھیکری تھی ایک ٹھیکری، ٹھیکری جانتے ہیں آپ، وہ جو گھلا ٹوٹ جائے، مٹی کا برتن ٹوٹ جائے، جو اس کے ٹھیکرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک ٹھیکری تھی۔ اس ٹھیکری پر اس نے کچھ اس طریقے سے اپنی زبان میں الٹے سیدھے چیت مکوڑے کاڑے دے دیے، بولے مفتی اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ واہ 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 واہ، اللہ اللہ، دے دیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے دیکھا، مسکرانے لگے، کسی کی سمجھ سے باہر۔ اے ہے کیا بات ہے، یار ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند میرا مفتی اعظم بھی ہے، خدا کا ولی بھی ہے، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔
شان نرالی ہوتی ہے. میں نے آیت ہی یہ تلاوت کی ہے. جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ظاہری طور پہ انہوں نے علم حاصل کیا ہو یا اللہ نے باطنی طور پہ ان کے سینے کو بھر دیا ہو, کیا بات یہ جاننے والے ہوتے ہیں. حضور مستان شاہ جاننے والے ہیں. ایک بزرگ ہیں اسی سلسلے کے, پیلی بھیت میں آرام فرما رہے ہیں, شاہ جی محمد شیر میاں. ذرا بولو نا یار سبحان اللہ. اللہ والوں کی دیکھو, اللہ والوں سے پنگا مت لینا یار. قرآن نے منع کر دیا, یہ میری بات نہیں ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان سے پنگا نہ لیجیے, یہ غم اور ٹینشن کی تو پالتے ہی نہیں. کیا بات ہے. جی 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 نا, یہ ٹینشن اور غم کی بالکل نہیں. اگر 11,000 کی لین سے ٹکرا گیا تو ریتے میں دبا کے بچ سکتا ہے. ان سے ٹکرایا تو نہ یہاں بچے گا نہ وہاں بچے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان سے مستان میاں حضور, فیضان شاہ جی میاں حضور, فیضان اولیاء اکرام, نعرہ تکبیر. آج آپ گلفام کو یہ رامپوری سینہ ہے تو رامپوری میک نہیں برداشت کرے گا تو کون برداشت کرے گا بھائی, بتائیے مجھے. اللہ اللہ, توجہ فرمائے بھائی, ذرا 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 بلا دیجئے بلا دیجئے. آج رنگ میں سنیے, آج مستانویہ کے رنگ میں مست ہو کے سنیے. ٹھیک ہے, ذرا بولیے سبحان اللہ. مجذوب بیٹا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں تمہیں لے آیا پیلی بھیت, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ والے کی شان نرالی, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اسی سلسلے کے بزرگ ہیں شاہ درگاہی محبوب الہی, رہنے والے ہیں ککرالہ شریف کے. کہاں کے رہنے والے؟ بدایوں میں قصبہ ہے ککرالہ, آپ وہاں کے رہنے والے ہیں. سرکار محبوب الہی شاہ درگاہی محبوب الہی کا قول ہے قیامت تک ککرالہ کے لوگ جتنے بھی حالت ایمان میں جائیں گے سب میرے مرید ہیں. آخری مرتبہ جب ککرالہ سے آپ تشریف لائے تھے, آخری مرتبہ جب آئے, بولے آج کے بعد اب ککرالہ تشریف نہیں لاؤں گا, تو آپ نے سارے ککرالہ کے لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے کہا تھا. ککرالہ کے لوگ رو رہے تھے, حضور آپ کی صحبت سے محروم ہو جائیں گے, حضور آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے, حضور آپ کی ملاقات سے محروم ہو جائیں گے. کہا ٹینشن نہ لو, ٹینشن نہ لو, مجھے یہ پاور دی گئی ہے, اپنی پاور سے کہہ رہا ہوں قیامت تک ککرالہ میں جو بھی حالت ایمان میں جائے گا سب شاہ درگاہی کے سلسلے میں رہے گا. زندہ باد, مفتی صاحب بہت اچھا. یہ ان بزرگوں کی شان ہے. میں اسی سلسلے سے بول رہا ہوں, ذرا توجہ کیجیے, بولیے نا سبحان اللہ. ککرالہ شریف میں جائیں گے تو وہاں آپ کی بھی ایک چلہ گاہ ہے, خانقاہ ہے. کن کی؟ حضور شاہ درگاہی محبوب الہی کی. آپ جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں پہ ایک پلنگ ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. جانتے ہیں نا پلنگ کو؟ جانتے ہوں گے. بڑی چارپائی جو ہوتی ہے وہ پلنگ ہوتی ہے. جی جی جی, اس سے بڑی مسہری ہو جاتی ہے, کیا بات ہے نا, اور اس سے بڑا بیڈ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس پلنگ پہ آپ بیٹھتے تھے. شاہ درگاہی محبوبے الہی جو بول رہے ہیں ابھی ڈنڈا ٹھوک کے بول رہے ہیں, جا کے دیکھ لینا, ابھی آپ بھی زندہ میں بھی زندہ. تو آپ وہاں سے آخری بار جب تشریف لائے تو لوگوں نے اس پلنگ کو ہی بابرکت مان لیا, چونکہ اللہ والوں سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے لوگ اس کو بھی بابرکت مانتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے مفتی صاحب. نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. آپ شرابی کی بغل میں بیٹھیں گے اسی نظر سے دیکھے جائیں گے, اللہ والے کی نظر میں بارگاہ میں بیٹھیں گے اسی نظر سے دیکھے جائیں گے. بات ہے کہ نہیں, یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اگر جوتا لگ جائے اللہ والے کے پیر سے تو وہ جوتا بھی لوگ مبارک سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو چومتے تک ہیں. بولو بات ہے کہ نہیں میرے بھائی, حقیقت ہے کہ نہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں دوبر گھاس ہوتی ہے نا, پھولوں سے لپٹی پڑی تھی. پھولوں سے پوچھ لیا بھائی تو کیا کر رہی ہے, یہ کہاں پھول تو گھاس. رونے لگی, گیا بگریس, رونے لگی, کہنے لگی بھائی مجھے گھاس نہ دیکھ, دامن پھول کا پکڑے ہوئے ہوں, جب تک اس کا دامن پکڑے رہوں گی جب تک پھول کی عزت ہوگی میری بھی عزت ہوگی. اگر دامن آپ اللہ والے کا پکڑے ہیں تو آپ گناہگار بھی ہیں, لیکن عزت اللہ والے کی ہوگی تو عزت تیری بھی ہوگی. بھائی واہ 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 واہ,
زندہ باد زندہ باد بھائی مفتی صاحب بہت اچھا. اب وہ پلنگ رہ گیا, لوگ وہاں جاتے فاتحہ پڑھتے, لوگ وہاں جاتے دعائیں مانگتے اور دعائیں قبول ہو جاتی. دعائیں کیا ہو جاتی؟ کیا کسی اللہ والے کی چلہ گاہ پہ جا کر کے آپ دعا مانگو, انشاءاللہ جلدی قبول ہوگی. واہ واہ واہ. ذرا زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ. ہاں, مقام ابراہیم کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی چلہ گاہی تو ہے جہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آتے ہو. یادگار ابراہیمی تو ہے, کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر میں اور ڈیپ میں جاؤں اور گہرائی میں جاؤں تو وقت کم رہ جائے گا. اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے مانگو, قبول ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے. قرآن گواہ ہے گواہ ہے گواہ ہے. ہاں واہ 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 زندہ باد زندہ باد بھائی مفتی صاحب بہت اچھا. ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے بھائی بہت اچھا کوئی بہت. ہوائی عقیدہ نہیں ہے. بھائی کیا گفتگو ہے. زندہ باد حضرت زندہ باد. زکریا علیہ السلام نبی ہیں. جی جی کون ہے؟ نبی. بوڑھے ہو گئے, بچہ ہی نہیں ہوا, کوئی اولاد نہیں ہوئی. کہاں گئے معلوم ہے؟ حضرت مریم کی خانقاہ میں چلے گئے. واہ 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 زندہ باد. قرآن سورہ آل عمران میں پورا بیان ہے. حضرت مریم ایک اللہ والی ہیں, نبی نہیں ولیہ ہیں. کون ہے؟ ولیہ ولیہ. وہاں گئے, وہاں جا کے جب کمالات دیکھے, حضرت مریم کا بچپنا, بچی ہیں, نہ کوئی آنے والا نہ جانے والا, نہ کھلانے والا نہ پلانے والا, نہ اٹھانے والا نہ بٹھانے والا, نہ آنے والا نہ جانے والا کوئی نہیں ہے. حضرت مریم اپنی محراب میں ہے, اپنی کٹیا میں بیٹھی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہیں, مگر کھانے کا یہ حال ہے, پھلوں کا ڈھیر لگا ہے. واہ 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 بھائی زندہ باد. کیا لگا ہے؟ پھلوں کا ڈھیر لگا, پھلوں کا ڈھیر. حضرت زکریا حیرت میں پڑ گئے, مولا نہ آنے والا نہ جانے والا, نہ کھلانے والا نہ پلانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. حضرت مریم کے باپ کا نام ہے عمران. عمران بھی نہیں, باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں, کوئی نہیں. آپ نے پوچھ لیا, قالا یا مریم انا لکی ھذا, واہ واہ مریم یہ کہاں سے آیا اتنا پھل فروٹ سے اتنا مال؟ ہے بھائی کیا جو بات موسمی ہے. پھل ہے وہ بھی ہے, جس کا موسم نہیں وہ بھی ہے. واہ واہ کہاں واہ. سے آیا؟ زندہ باد، قال یا زندہ باد. مریم انا لکی ھذا, اتنا کہنا تھا. حضرت مریم نے جواب دیا, قالت هو من عند اللہ, یہ سب کا سب میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے. بھائی کیا بات ہے. واہ 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 بھائی مفتی صاحب بہت اچھا. زندہ باد سب زندہ کا باد. سب میرے مریم کے میرے رب کے پاس سے آیا. حضرت مریم نے جواب دے دیا. حضرت زکریا محراب مریم میں کھڑے سوچنے لگے, جب بن موسم کے مریم کو پھل مل سکتا ہے تو یہاں اگر کھڑے ہو کر دعا کی جائے تو بن موسم کے مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے. واہ 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 بھائی بہت اچھا مفتی صاحب زندہ باد. بن موسم کا توجہ فرمائے. ایک ایک جملے پہ جو بول رہا ہوں بڑی ٹنا ٹن بات بول رہا ہوں. موضوع اتنے چھیڑ دیے میں نے کہ یہی اگر پورے ہو جائیں, سمٹ جائیں تو اللہ کرے بہت ہے. حضرت مفتی اعظم ان کی بارگاہ میں مجذوب بیٹھا ہے. شاہ جی محمد شیر میاں کی بارگاہ میں آیا تھا, اور وہاں سے میں ابھی کہاں بات کر رہا ہوں؟ ککرالا. اور ککرالا سے آ کر کے ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, حضرت مریم کی بارگاہ. واہ 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 واہ. یہ مت سوچنا مولوی صاحب کدھر کھئیے کود رہے ہیں. میں بڑا مائنڈیڈ مولوی ہوں, جو چیز چھیڑی ہے اسے چھوڑوں گا نہیں. واہ بات ہے. واہ واہ واہ. یہ مت سوچنا, یہ اچھا ہے. زندہ باد زندہ باد. میں یہ جان بوجھ کر بول رہا ہوں, یہ میری تقریر کا اثر ہے. میں کتنے ہی دروازوں میں داخل ہو جاؤں, نکلوں گا وہیں سے جہاں سے داخل ہوا ہوں. واہ 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 واہ. توجہ فرمائیے, توجہ بہت فرمائیے, اچھا بہت اچھا. بہت خوب بہت خوب بھائی. توجہ فرمائیے. واہ واہ. کھڑے ہو گئے. اولاد کا موسم نہیں, آپ کہو گے اولاد کا بھی کوئی موسم ہوتا؟ ہاں, جب انسان بوڑھا ہو جاتا تو اولاد کا موسم ختم ہو جاتا ہے. عورت بانجھ ہو جاتی ہے بڑھاپے میں, ڈاکٹر بھی کہتا بانجھ ہو جاتی ہے. 55-60 سال کی عمر میں عورت بانجھ ہو جاتی ہے. پھر اولاد اس سے ہونے کی توقعات ختم ہو جاتی ہے. ویسے اللہ قادر مطلق, وہ جو چاہے کر دے, مگر بات یہی ہے, قائد مطلق طور پر لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ بھائی بانجھ ہو گئی عورت, اب جو ہے اولاد نہیں ہوگی. مگر دیکھا ایک اللہ والی, دیکھیں نبی ہوتا ہر حال میں ولی سے اعلیٰ ہے, لیکن اللہ ولی نبی کا ہر کام امت کے لیے درس ہوتا ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھا. میرے پاس بڑھاپا اولاد کوئی نہیں, جب مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتا ہے تو مجھے بن موسم کے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ واہ واہ بھائی کیا انداز ہے. زندہ باد. لوگ کہتے ہیں مستان بابا کی بارگاہ میں کیا کرنے جاتا, تو حضرت زکریا سے پوچھ حضرت مریم کے پاس کیا کرنے گئے. بہت اچھی مثال ہے بھائی. بہت اچھا.
اور قرآن کہہ رہا، گلفام نہیں کہہ رہا، فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ واہ 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 واہ، میں نہیں کہہ رہا، جب محراب مریم میں داخل ہوئے حضرت زکریا، ارے رامپور کے اس عوام پہ فتویٰ بعد میں لگانا کہ مستان کی بارگاہ میں کیا کرنے جا رہا ہے، پہلے حضرت زکریا پہ لگا مریم کی خانقاہ میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد بھائی، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اور میں قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا، حدیث بھی نہیں، کوئی ضعیف نہ کہہ دے، حدیث پڑھوں گا تو کہیں گے مولوی صاحب ضعیف پڑھ گئے، اس لیے قرآن کی آیت پڑھ کے جاؤں گا۔ اور خالی محراب مریم میں حضرت زکریا گئے نہیں، بلکہ جیسے تم مستان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو ویسے ہی وہاں جا کے آپ نے دعا بھی کیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، خالی گئے کیا نہیں، بات ہے بھائی، خالی گئے نہیں بھائی بہت بلکہ اچھا۔ دعا بھی کیا، دعا بھی۔ اب جب دعا کیا تو پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہو گیا۔ واہ 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 بھائی، ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ۔ دعا سنو، اب دعا سنو، حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ واہ 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 واہ، یہ قرآن نے آج تک حضرت زکریا کی دعا کو محفوظ کر رکھا ہے، حضرت زکریا کی دعا محفوظ ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، مولا میں تو بے اولادہ ہوں، یا اللہ اپنے پاس سے مجھے کوئی ستھری نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، کیا کرتے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، نیک صالح۔ قرآن نے بیان کیا اولاد کی دعا مانگ لی، جب مانگی تو نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یہاں مانگی وہاں قبول۔ واہ 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 واہ، کہا فرشتے جا میرے زکریا کو جا کے خوشخبری سنا دے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اولاد ایسی ہوگی جو بیٹا ہوگا، بیٹا ایسا ہوگا جو نبی ہوگا، نبی ایسا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے مستان میاں حضور، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ اللہ والے کی بارگاہ میں دعا مانگی جا رہی ہے، جا کر کے محراب مریم میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے، کہا بیٹا ہوگا، اور بیٹا بھی ایسا ہوگا جو نبی ہوگا، نبی ایسا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اے ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ جب اتنا سنا تو حضرت زکریا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ کیسے ہوگا، مولا یہ کیسے ہوگا، وامرأتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہو گئی۔ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جب عورت بانجھ ہوتی ہے تو ڈاکٹر حکیم منع کر دیتے ہیں بچہ نہیں ہوگا، مولا میری بیوی بانجھ ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، مجھے زکریا کا بیٹا یحییٰ کیسے ملے گا؟ اللہ فرماتا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا جو چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ بس آخری کٹ مار کے آگے نکلوں، اے زکریا اگر آپ دعا مانگنا تھی، آپ کو بیٹا چاہیے تھا تو آپ حرم کعبہ میں جا کے مانگ لیتے، آب زمزم کے قریب جا کر کے مانگ لیتے، اگر آپ کو مانگنا تھا تو آپ مینا میں جا کے مانگتے، اگر آپ کو مانگنا تھا صفا مروہ پہ جا کے مانگتے، ارے آپ تو نبی ہے، جہاں چاہتے مانگ لیتے، آپ کو مل جاتا، لیکن محراب مریم میں کیوں مانگا؟ کہا گلفام میں جہاں چاہتا مل جاتا، مگر محراب مریم میں اس لیے مانگا تاکہ قیامت تک لوگوں کو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے مانگنا آ جائے، اس لیے مانگا تاکہ قیامت تک لوگوں کو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے مانگنا آ جائے، مانگنا آ جائے۔ چلیں ککرالا شریف، لوگ جاتے اور پلنگ کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کرتے، کیا کرتے؟ اور اللہ دعائیں قبول بھی کر لیتا، نسبت سے دعا قبول ہو جاتی۔ ہم تو گناہگار ہیں، مگر جس کی نسبت سے آئے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے۔
او بھیا وہ پلنگ کے پاس لوگ جاتے دعائیں کرتے دعائیں قبول ہوتی یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ لوگ ایسے تھے ان کے پیٹ میں درد ہو گیا اور لوگ یہاں کیوں آتے ہیں یہ تو پلنگ ہے بات صحیح ہے پلنگ ہے مگر وہ دعا جو قبول ہوتی ہے شادرگاہی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے بات ہے کہ نہیں ارے بھئی صفا مروہ پہاڑی تو ہیں لیکن نشانی ہے ایک اللہ والی کی اللہ والی کی نشانی تو ہے اور کیا سارا حج نشانیوں پر ہے یار کہہ دو نا سبحان اللہ سارا حج یادگار ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی بہت اچھا حضرت اب آگے بڑھیں کہا اس پلنگ کا ہی اگر کام تمام کر دیا جائے تو بات ہی ختم ہوگا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری جب پلنگ ہی کو یہاں سے اٹھا کے غائب کر دیں گے تو لوگ کہاں آئیں گے دعا کرنے ٹھیک ہے پہنچ گئے رات میں پلنگ چرانے کیا کرنے پہنچ گئے پلنگ چرانے پہنچ گئے شادرگاہی محبوب الہی کا پلنگ جس پہ بیٹھ کے چلا فرماتے تھے وہ پلنگ اللہ اللہ رات میں پہنچ گئے چورانے پلنگ اٹھایا خانقاہ سے نکالنے لگے پلنگ تو نہ نکلا آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اللہ بھائی واہ 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 بھائی کیا بات ہے پلنگ تو نہ نکلا آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی پتہ چلا کہ شادرگاہی محبوب الہی لیٹا رامپور میں ہے نظر اب بھی ککرالا پہ ہے واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ باد اللہ والے کی جی بے شک ہاں موت ان کو آتی ہے مگر موت آتی ہے کس طرح آتی ہے جیسے قرآن کہتا ہے موت اللہ والوں کو بھی آتی ہے مگر کس طرح آتی ہے جیسے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت قرآن کی یاد کا ذرا باریکی کو سمجھے قرآن نے یہ نہیں کہا موت آنا ہے نہ ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیا بات اور ذائقہ بڑی ہلکی چیز ہوتی ہے سب لوگ سننا ذائقہ بڑی ہلکی چیز ہوتی ہے ابھی میٹھے کا ذائقہ چکھو زبان پہ رکھو میٹھے کا ذائقہ تھوڑی دیر میں ختم ذائقہ ہے یار بھائی بہت اچھا ذائقہ ہے نا کیا بات ہے ذائقہ ہے نا بس ذائقہ ختم ابھی میں نے میٹھا کھایا میٹھے کا ذائقہ نمکین کھایا میٹھے کا ختم کیا بات ہے بھائی واہ 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 ذائقہ ہے وہ قرآن نے ایک جگہ نہیں کہا 3 جگہ کہا ذائقۃ الموت چوتھا پارہ 17واں پارہ 21واں پارہ 3 جگہ کہا قرآن نے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ذائقہ چکھنا ذائقہ چکھنا ہاں اگر اللہ والا دنیا سے جاتا ہے تو موت کا ذائقہ چکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے موت آتی ہے اللہ پھر اسے آزاد کر دیتا ہے اس زمانے والوں کان کھول کے سن لو اللہ والا مرتا ہے زمانہ ہوتا ہے اللہ والا اعلان کرتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب نہ ہو بغور دیکھو ہمیں نبی میں لباس حسنی بدل گیا کیا بات ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص مستان میاں حضور فیضان اولیاء اکرام علماء اہل سنت نعرہ تکبیر اللہ والا اعلان کرتا ہے میرے جنازے پر رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں ہمیں نبی میں لباس حسنی بدل گیا کیا بات ہے اور ایک عاشق تو کہتا ہے کون کہتا ہے مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا واہ بھائی بہت اچھا مفتی صاحب بہت اچھا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا مومن کے لیے دنیا قید خانہ مرنے کے بعد تو اسے آزادی ملتی ہے جی بے شک یہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور ذائقہ چکھنے کے بعد پھر اللہ اسے آزاد کرتا ہے چاہو جنت میں رہو جنت کے سبز پرندوں کے پیٹوں میں رہو آب زمزم کے کنویں کے قریب رہو یہ اللہ انہیں آزاد کر دیتا ہے اور لیٹا شادرگاہی محبوب الہی رامپور میں ہے نگاہ ککرالا میں ہے کیا بات ہے بھائی واہ 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 سبحان اللہ نگاہ ختم بینائی ختم پریشان آئے تھے چرانے آئے تھے معاملہ بگاڑنے خود ہی بگڑ گئے کیا بات اور میں نے کیا کہا تھا 11,000 کی لائن سے اگر پنگا لیا تو ریتے میں دبا کے بچ سکتے ہو اللہ والے سے پنگا لیا تو نہ یہاں نہ وہاں کیا بات ہے واہ 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 نہ پنگا نہ لینا
ان سے نہ لینا, سیدھے سیدھے چلنا. ان سے اگر لیا تو پھر کام خراب ہی ہے. جی 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 بس سمجھ لیجیے آپ. ساری رات کوشش کرتے رہے, اب ہم کیسے نکلے؟ واہ دکھتا ہی نہیں تو نکلے کیسے؟ جی اور میں تو کہوں گا ظاہری طور پہ روشنی اب گئی ہے, مگر وہ اندھے پہلے ہی تھے. اگر اندھے نہ ہوتے تو چرانے ہی نہ جاتے. بھائی واہ واہ واہ, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اگر آنکھیں ہوتی تو پھر پنگا لینے کیوں جاتے اللہ والے سے؟ واہ واہ واہ, پنگا نہ لو اللہ والے سے. ہاں محبت سے رہو گے, یہ نگاہ کرم ڈالے گا تو رنگ میں رنگ دے گا. کیا بات. اور یہ ایک لمحے میں اللہ والا وہ منزل طے کرا دیتا جو آپ سالوں میں طے نہ کرتا ہو. بے شک بے شک, وہ لمحات میں کرا دیتا. اللہ والے کی شان نرالی ہے, ایک لمحے میں وہ منزل طے ہو جائے گی جو آپ سالوں میں نہ کر پاؤ. ایک لمحے میں. پوری رات روتے رہے, گڑگڑاتے رہے, دعا کیے ہمیں معاف کر دیجئے, آج کے بعد ایسا نہ کریں گے. جب معافی تلافی کیے, بڑی مشکل سے معافی تلافی ہوئی, اس کے بعد میں بینائی واپس آئی, نکل کے آئے, سارے تکرالہ میں اعلان کیا شادرگاہی میں محبوب الہی. کسی مردہ ولی کا نہیں, زندہ ولی کا نام ہے. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. شان نرالی ہے اللہ والا. جی جی بہت اچھا بھی مفتی صاحب. جب اس بارگاہ میں آؤ نا تو ادب کے ساتھ آؤ. جب ادب کے ساتھ آؤ گے نا تو رب کعبہ کی قسم کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے. بے ادبی نہیں ہونا چاہیے. بادب بانصیب, بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. ادب سے ملتا ہے, کیا بات. ادب سے ملتا ہے. دہلی کا بادشاہ نظام الدین محبوب الہی, کہہ دو سبحان اللہ. نام سنا آپ نے؟ آپ کے ایک مرید ہیں میر خسرو, کیا نام ہے؟ ہاں, دہلی میں ایک شخص آیا, اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی, شادی کرنا تھی. لوگوں سے کہنے لگا بیٹیاں جوان ہے, شادی کرنا, کچھ مدد کر دو. کسی نے کہا ارے ہم سے مدد مانگے گا تو 1 2 4 5 روپیہ ملے گا, کیا مدد ہوگی؟ جج شہنشاہ کی بارگاہ میں چلا جا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں چلا جا, ایک نظر کر دیں گے تو دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی. جی بے شک بے شک. اچھا, چلا گیا. جب گیا تو جا کے جب جلوے دیکھے تو اپنی مراد تو بھول گیا, اپنی خواہش بھول گیا, اپنی ضرورت بھول گیا. وہیں پہ غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے چوکھٹ پہ پڑ گیا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اپنا بھول گیا. اللہ والوں کی شان نرالی ہے, اپنا بھول گیا, وہی پڑ گیا. پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا, کافی عرصہ گزر گیا. بس شادی قریب آ گئی. اللہ والی کی نگاہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ شادی ہونا کب ہے. جب عین شادی بیٹیوں کی قریب آ گئی, نظام الدین محبوب الہی ایک روز بلا کے بول بیٹھے, بہت دن سے بارگاہ میں پڑے ہو, بہت دن سے خدمت کر رہے ہو, کچھ چاہیے ہو تو بتاؤ, جو چاہیے مانگ لو. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ. عشق بتا رہا ہوں بھائی. سارے بزرگ ہمارے سر پر, سارے بزرگ ہمارے سر کا تاج, مر جس سے آپ کی نسبت ہے اس سے سب سے زیادہ عقیدت رکھنی چاہیے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے پیر ہیں ہمارے سر کے تاج, لیکن اپنے پیر کو سب سے بڑھ کے ماننا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ. تیرا پیر تیرے لیے سب سے بہتر, بے شک بے شک. ہاں میرا پیر میرے لیے بہتر. اور کسی کے صحیح پیر پہ انگلی نہ اٹھاؤ. جھوٹے اٹھے کی بات نہیں کرتا میں, لیکن صحیح پیر پہ کسی کی انگلی نہ اٹھاؤ. بہت اچھی بات ہے. جو بھی ہے وہ ہمارا ہے, کسی بھی سلسلے کا ہے. ارے یہ سلسلے چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں, ہر نہر جا کے علی کے سمندر میں پڑتی ہے. سمندر تو علی ہے, کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی سمندر میں جا کے پڑتی, اسی سمندر میں. بس کہنے لگا حضور میں ایک خواہش لے کے آیا تھا. سب سننا مزہ آ جائے گا. دیکھیں میں بار بار گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں, وہ کم وقت میں بات پوری کرنا کمال کی بات ہے. کہنے لگا حضور میں تو بڑی ضرورت سے آیا تھا, مگر جب یہ چہرہ دیکھا, یہ خوبصورت مخڑا دیکھا, اور جب میں نے آپ کی بارگاہ دیکھی تو اپنی چاہت بھول گیا, اپنا درد بھول گیا. حضور
हुजूर तो जवान बेटियां हैं, उनकी शादी करना था हुजूर, मेरे पास कुछ असासा नहीं है, मैं दिल्ली में लोगों से मदद के लिए आया था, लोगों ने आपकी बारगाह में भेज दिया, जा शहंशाह के बारगाह में चला जा, हुजूर आपके पास आया, जरूरत भूल गया, आज आपने पूछा तो जरूरत पेश करता हूँ, तो बेटियां घर में जवान है, शादी करना है, शादी करीब आ गई, हुजूर मदद फरमा दें। क्या बात है भाई, क्या करते हैं हुजूर? मदद फरमा दे। मदद फरमा दें। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, है वाह वाह वाह, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दीदार के लिए। क्या बात। मेरा मौजू आज अल्लाह वाले, इनकी शान निराली है। एक गाजीपुर में कस्बा भितरी, भितरी में एक बुजुर्ग है मौलाना शदाब साहब किबला शराब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। वो हयात थे जब लालू सीएम हुआ करता था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए विशाल को। लोगों का बयान है गंदे नालों में वो ऐसे, जैसे आपने बत्तख को देखा होगा ना कुचर कुचर करके खाती है, वो ऐसे ऐसे करते थे और खाते रहते तो लोग घिन करते उनसे, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है। एक दिन किसी ने पूछ लिया, बाबा इन गंदो नालों में क्या करते हो, कुछ चाहिए तो मेरे पास चलो, घर चलो, खाना खिलाऊंगा। बोले फिर तू इधर आ जा, इधर आ जा। अल्लाह वाले की शान नहीं रहे। कहने लगा मैं बाबा के पास गया, मैं तो घिन कर रहा था भाई यार, बड़े गंदे नाले में। कहने लगे नाले से निकाला और मुझसे बोले हाथ फैला, मैंने हाथ फैलाया, मेरी मुट्ठी में रख दिया और रख के बोले बंद कर लेना, घर जाके खोलना। मैं बंद किया, घर जाके खोला। कहने लगा खुदा की कसम, इतना खूबसूरत बादाम और किशमिश मैंने दुनिया के बाजार में नहीं देखा। वाह 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 भाई, क्या बात है भाई, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा भाई, तो क्या मेरी बात। मुट्ठी में था, ये अल्लाह वाले की शान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा हुजूर लड़कियों की शादी करना, कुछ मदद करो। कहने लगे मेरे जूते कहाँ हैं? कहना हुजूर ये पड़े। कहने लगे एक जूता ले जा। क्या बात है जी, बेशक बेशक। क्या ले जा, क्या ले जा? वो भी पुराना इस्तेमाल शुदा। अब ये चक्कर में पड़ गया यार, इससे तो दिल्ली में अगर मांग लेता इधर उधर तो कुछ हो जाता है। क्या बात है भाई, वाह तो वक्त भी निकल गया, इतना वक्त गुजार के मिला एक जूता, और दोनों मिलते तो कहीं बिक भी जाते, एक तो फिर भी ना बिके। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बात है कि नहीं है, दोनों तो फिर भी बिक जाए, लेकिन एक तो फिर भी ना बिके। लेकिन टुक टुक दी दम दम न कशीदम, कहता तो क्या कहता, बारगाह बड़ी है, मुंह छोटा, बात बड़ी हो जाएगी। कहा जूता, हुजूर दोनों एक ले जाओ। चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह अब क्या करे, कुछ कहने की भी नहीं, कुछ सुनने की भी नहीं, बस चुपके से उठा, जूता थमाया, निकल लिया। कहने लगा कुछ कहना नहीं है, कहीं और ही देखेंगे मामला। जूते को लेके निकला, दिल्ली से बाहर निकला, निकल के शाम हो गई, वही जंगल में ठहर गया। क्या बात है भाई, कहने लगा या अल्लाह तू जानता मेरी बेटियां जवान है, शादी करीब आ गई, जूता मिला मेरे मौला, शादी का इंतजाम कैसे होगा। जंगल में रो रहा था। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रो रहा था, दिल्ली के पास जंगल में पड़ाव डाल दिया। उधर कलकत्ता में एक मुशायरा हुआ था बहुत बड़ा, और मुशायरे में शिरकत करने के लिए मीर खुसरू भी पहुंचे। वाह 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 भाई, क्या बात है। तूतिए हिंद का लक़ब है आपके पास। वाह वाह वाह, तूतिए हिंद हैं आप। कौन? मीर खुसरू भाई। शायरों की लिस्ट बनाएगा ना तो अमीर शायर अगर कहीं नजर आएंगे ना, अमीर शौरा, तो खुदा की कसम मीर खुसरू नजर आएंगे। वाह 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 वाह, फारसी के इमाम है शायरी में। जी हक है, बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। उधर से आप मुशायरा विनर बने। क्या बात है। और आपको खच्चर भर के चांदी का सिक्का मिला। क्या मिला था? खच्चर भर के चांदी का। ये मुशायरा जीत के कलकत्ता से ये दिल्ली वापस आ रहे मुर्शिद की बारगाह में, और ये टूटी हुई जूती लेके अपने घर जा रहा। ये जिस जंगल में ठहरा था, खुसरू भी उसी जंगल में ठहर गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। खुसरू तनहा नहीं, खुसरू के साथ पूरा काफिला था। खुसरू जैसे रुका ना तो रुक के कहने लगा बूए मुर्शिद में आया है। वाह 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 वाह, हाय बहुत क्या बात है। तो कहते हैं मुरीद और इसे कहते हैं पीर। कहने लगे क्या हुआ है? ओ खुसरू तुझे क्या हुआ है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरा मुर्शिद यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो तो दिल्ली पे विराजमान है, यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? कहने लगे नहीं, आज मुर्शिद की मुझे खुशबू आ रही है इन जंगलों से। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
رنگ نظام الدین محبوب الہی نے ایسا کیا بات رنگا ایسا رنگا کہ جنگلوں میں بوئے سونتا پھرتا ہے. واہ 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 بھائی اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا. بہت اچھا انتخاب. ہائے ہائے تو مرید ہو کے بھی شراب پیتا ہے, تو مرید ہو کے بھی نمازیں چھوڑتا, تو مرید ہو کے بھی جھوٹ بولتا, تو مرید ہو کے بھی لوگوں کے مال مارتا, تو مرید ہو کے بھی حرام کاریاں کرتا. ارے تجھے رنگ ہی نہیں ملا. اگر مرشد کے رنگ میں رنگ جاتا ساری حرام کاریاں چھوڑ دیتا اور اللہ اللہ کرتا پھرتا. واہ 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 بھائی کیا بات ہے مفتی صاحب, زندہ باد زندہ باد. توجہ فرمائیں, ذرا توجہ فرمائیں. اپنے ہی رنگ میں یہ سب, کوئی کھانے میں لگاتا, کوئی پینے میں لگاتا. پڑاؤ کیا تھا, شام کو کوئی تھکے ہوئے تھے اور کہنے لگے تیرے خچر کا کیا ہوگا جو چاندی کا سکے سے بھرا. کہنے لگا تم سنبھالو ذرا میں بو کو تلاش کروں. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ. آگے بڑے بو پہ چلتے اسی جنگل میں وہ جوتی والا تھا. یہ قسمت کو رو رہا تھا, ہائے لڑکیاں جوان ہیں, ایک جوتی ملی کیا ہوگا. اور یہ اپنی قسمت کو بناتے ڈھونڈ رہا تھا. کون؟ میر خسرو. ملاقات جوتی والے سے ہو گئی. جیسے میپ ہوتا نا, میپ راستہ بتاتے وہیں لے جاتا. کیا بات ہے بھائی, میپ واہ. دیکھا نہیں آپ نے؟ آپ میپ ڈالیں مستان شاہ کا مزار, یہیں لے آئے گا آپ کی گاڑی کو, جی ہے نا. یہی بات ہے. تو تمہارا میپ موبائل کا ہے, اللہ والوں کا میپ دل کا ہوتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے بھائی. اور یہ دل کا میپ کبھی بھٹکتا نہیں بلکہ بھٹکتے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راستہ چلا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ. واہ 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 بھائی, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کا میپ بڑا سیدھا کام کرتا, سیدھا جنت جاتا ہے. بے شک بے شک. ان کا میپ بالکل سٹیک چلتا, بھائی یہ اچھا ہے مفتی صاحب, زندہ باد زندہ باد. بہت سیدھا میپ چلتا ہے. یہ کوئی الٹا ٹیڑھا نہیں بتاتا. کیا بات ہے بھائی. اور یہ میپ جو بنایا نا, یہ کسی انجینئر نجومی یا گورے کا کام نہیں ہے. آج آپ کو بتاتا ہوں لیٹسٹ بات, یہ جو دنیا کا نقشہ بنایا سب سے پہلے فاروق اعظم نے بنایا ہے. اے ہے, بے شک, بہت بڑی بات ہے حضرت. سب بات کی چیزیں جی جی. ظاہری میپ اور دل کا میپ سب اللہ والوں سے ملتا ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ. سبحان اللہ. یہ وہیں پہنچ گئے جوتے والے کے پاس, وہیں آ رہی تھی خوشبو, چونکہ مرشد کا جوتا تھا. ہاں, اب جب میپ پہنچا نا وہاں تو کہنے لگے کیا بات, یہاں سے مجھے مال کی خوشبو آ رہی ہے, میرے پاس مال ہے. کہنے لگا او خسرو چلا جا, کیوں موڈ خراب کر رہا ہے, ٹوٹا ہوا جوتا لے کے آ رہا ہوں اور کہہ رہا مال ہے. کیا انداز, مگر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. مال تو خسرو کو نظر آ رہا تھا, اسے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگا نہیں تیرے پاس مال ہے. کہنے لگا کچھ نہیں ہے, غریب ہوں میں, غریب ہوں میں, مسکین ہوں, بیٹیاں جوان ہے, میں گیا تھا کہیں, وہاں سے بھی کچھ ہاتھ نہ لگا. کہنے لگا کہاں گیا تھا یہ تو بتایا. کہنے لگا دہلی گیا تھا. ارے آگے بڑھ, دہلی میں کہاں گیا تھا. کہنے لگا نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا تھا. میر خسرو نے کہا کھڑے ہو کے ذرا گلے سے لگ جا. کیا بات ہے. لگا کے بولے بہت بڑی بارگاہ سے آ رہا ہے, یہ بتا لے کے کیا آیا. کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے, رونے کی بات ہے, لایا ہی تو کچھ نہیں. کہنے لگا نہیں, مال کی تو خوشبو آ رہی ہے. کیا بات ہے بھائی, مال کی تو خوشبو. کہنے لگا بھائی واقعی نہیں ہے مال. ارے بھائی آ رہی ہے. اسے تھوڑا سا تلخ ہوا لے جا, کھڑا ہوا اور کپڑے سے وہ ٹوٹا ہوا جوتا نکال کے بولا یہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا بات ہے بھائی حضرت, بہت اچھا. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. دلی کے شہنشاہ نے یہ دیا, اور 2 بیٹیوں کی شادی ہے. ہائے 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 ہائے. میر خسرو نے فرمایا یہی تو مال ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. ارے اسے ہی تو ڈھونڈ رہا تھا. کیا بیچو گے بھائی, واہ سبحان اللہ. میں اس کو ہدیتاً آپ کو کچھ قیمت دے کر اسے لینا چاہتا ہوں, دو گے. کہنے لگے خسرو کیوں مذاق بنا رہے ہو, کہ ایک جوتا وہ بھی پرانا بھی کہیں بکتا ہوگا. کیا بات. بھائی لینا تو لے جاؤ تم ایسے. ارے ایسے نہیں, بتاؤ بیچو گے کہ یہ بھی بکتا ہے. ابے تو کیا جانے بکتا ہے, تو کیا جانے بکتا ہے, اس کی قیمت تو بھی ہم سے پوچھے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ذرا بولو نا یار سبحان اللہ. بھائی بہت اچھا حضرت, بہت اچھا. مصر کے بازار میں یوسف کی قیمت تو کوئی زلیخا سے پوچھے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ.
جی جی بہت اچھا بھائی. بیچو گے؟ کہنے لگے بیچنے کی بات کرتے، جو چاہو دے دو لے جاؤ. کہنے لگے جو چاہو نہیں، جو چاہو مانگ لو. واہ واہ. اور میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں کہ میں اسے خرید سکوں. خسرو بولا لیکن میرے پاس میں مشاعرہ جیت کہہ رہا ہوں، ایک خچر بھر کے چاندی کا سکہ ملا ہے، اگر قبول کرو تو ہدیت دینا چاہتا ہوں. بہت خوب بہت خوب. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یا اللہ، شہنشاہ کی نگاہ کہاں دیکھ رہی تھی؟ میں تو سوچ رہا تھا جوتے سے کیا ہوگا، مگر شہنشاہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی جوتا شادی بھی کرا دے گا، مال بھی بچ جائے گا. واہ 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 بھائی کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. خسرو خچر لایا، سارا مال یہ ہے. اور بھائی اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ بس تھوڑا سا اس کا نذرانہ ہے، لے لے اور یہ مجھے دے دے. بس اس نے قبول کیا. اب تو خوشی کا حال نہ تھا. کہہ رہا تھا کیا؟ خچر کو پکڑا، جھومتا جا رہا تھا، اعلان کرتا جا رہا تھا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ مفتی صاحب بہت اچھا. زندہ باد. یہ مال لے کے خوش ہے اور خسرو جوتا لے کے خوش ہے. واہ 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 واہ. اب جو میں بول رہا ہوں جذبات اگر قابو میں نہ رہے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگانا. مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے، گارنٹی ہے لگاؤ گے ایک نہیں جتنے چاہو لگانا. جب خسرو جوتا لے کے چلا تو اس نے دامن پکڑا، کہنے لگا میں تو مالا مال ہو گیا مگر تو کنگال ہو گیا. واہ 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 واہ. توجہ کرنا، میں تو مالا مال ہو گیا، تو نے سب دے کے کنگال ہو گیا. ارے کچھ چاہیے تو اس میں سے لے لے، میری بیٹی کی شادی تو کم میں بھی ہو جائے گی. اللہ اللہ. خسرو نے جو جواب دیا تھا، خسرو کے جواب کو بیدم شاہ فارسی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. خسرو بولا اب تجھ سے نہیں چاہیے، پھر کس سے چاہیے؟ تو خسرو جھوم کے کہہ رہا تھا اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. بہت اچھا. کہنے لگا کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. سنے اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. زور سے بولو سبحان اللہ. نہیں واہ واہ. یہ فیضان برس رہا ہے جو میں بول رہا ہوں. ہاں اور میرے لیے بھی 1 گھنٹہ اور ہونا چاہیے تھا مگر وقت نہیں ہے. اب اسی وقت میں نے بات پوری کرنا. توجہ کریں وقت نہیں ہے. اب توجہ کیجئے. کیا بات ہو محشر میں، واہ واہ واہ. کیا بات ہو محشر. علماء کی خاص توجہ، علامہ شاداب صاحب، علامہ عبدالرشید صاحب، حافظ مراد صاحب، توجہ مکمل چاہوں گا. یار کسی کا بن جا یا کسی کو اپنا بنا لے. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. یکدر بگیر محکم بگیر. واہ 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 واہ. مفتی صاحب بہت اچھا حق ادا کر دیا. کیا بات. بیدم شاہ فارسی کہتے ہیں آقا دیکھو یہ نانکار کا ایک محلہ ہے، یہاں کوئی پاگل ہو اور وہ پاگل ایک پتھر اٹھائے اور مولانا شاداب صاحب کو مار دے.
کیا بات ہے، واہ 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 جی، جرم ہے، یہ اچھا ہے حضرت، پتھر مارا، سر پھٹا، خون نکلا، جرم ہے. جی جی مولانا شاداب جلال میں آئیں گے، گریبان پکڑ لیں گے، بدلہ لوں گا. ٹھیک ہے. حافظ مراد صاحب آئیں گے، یہ جانتے ہیں ان کے محلے کا معاملہ، کہیں گے مولانا شاداب صاحب چکر میں نہ پڑو، یہ دیوانہ، واہ واہ، یہ کسی کو بھی مار دے، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ یہ دیوانہ دیوانہ، جی جی یہ صحیح نہیں، دیوانہ ہے. جی. اور دیوانوں پہ مقدمے بھی نہیں ہوتے. دیوانے جرم کریں تو ان کے جرم پہ پکڑ بھی نہیں ہوتی، شریعت نے بھی نہیں کیا پکڑ. اگر کسی پاگل کا انتقال ہو جائے، مسئلہ سنیں علماء کی موجودگی میں، ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر 50 سال کا بھی ہو دیوانہ مر جائے تو بڑے والی بالغ والی دعا نہیں پڑھی جائے گی، بچے والی دعا پڑھی جائے گی. 50 سال کا دیوانہ اگر مر گیا تو دعا بچے والی، اس لیے کہ شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہے، دیوانہ ہے. نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پہ فرض ہے، یہ عاقل ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، آواز بڑھا کر رکھو، آواز بڑھا کر رکھو، پھٹے گا تو مولانا شاداب صاحب نیا دلائیں گے. توجہ ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی. اب یہ کیا کہیں گے حافظ مراد صاحب، حضرات چھوڑ دیجئے، دیوانہ ہے. ان کا غصہ فوراً ٹھنڈا، زخم ہے، گناہ ہے، مگر غصہ ٹھنڈا، دیوانہ ہے. بھئی کیا ہے؟ دیوانہ ہے. دروغہ جی بھی چھوڑ جائیں گے، دیوانہ ہے. بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں آقا گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب کے فرشتے پکڑ لیں. گناہوں کی وجہ سے کیا کر لیں؟ مجھے عذاب کے فرشتے پکڑ لیں، پکڑ کے کہیں یہ گناہ گار ہے، اسے لے کے چلو، اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، بس مجھے گھسیٹ کے عذاب کے فرشتے محشر میں جہنم کی طرف لے کے چلے ہوں، میں جا رہا ہوں، میری نظر آقا آپ پہ پڑ جائے، میں شکوہ کر بیٹھوں یا رسول اللہ یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، کرم فرمائیے. آقا کہتے ہیں فرشتوں کسے لے کے جا رہے ہو، کسے لے کے جا رہے ہو، کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤ، تم ہنس کے کہے جاؤ کسے پکڑے ہو، دیوانہ ہے، دیوانہ. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مستان میاں حضور مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر و رسالت. ارے کسے پکڑے ہو، کسے؟ یہ بیدم شاہ کو پکڑے گناہگار، ارے دیوانہ ہے، دیوانہ. اے ہے، کیا بات ہے، واہ. دنیا کا دیوانہ جب دنیا کی سزا سے بچ جائے تو محمد کا دیوانہ جہنم کی سزا سے بچ جائے. اسی مضمون کو بھانپ لیا کس نے؟ اسی مضمون کو بھانپا کس نے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت. وہ پکار اٹھے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمان علامہ حسن بولے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. واہ 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 بھائی، بہت خوب، بہت خوب. اور زندہ جب باد. ڈاکٹر اقبال بولے اسی مضمون کو تو بولے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. واہ 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 بھائی، بہت اچھا بھائی، ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے بھائی. آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. جی 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 جوتی کو لے کے پگڑی میں باندھا، کس نے؟ میر خسرو نے باندھا، اور باندھنے کے بعد دہلی چل دیا، اور دہلی چل کے سب سے پہلے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مرشد کی بارگاہ میں خسرو کھڑا ہے، اللہ اللہ، مرشد کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کہا خسرو کیا حال ہے؟ کہا حضور ڈنر ہو گیا. جی، بے شک بے شک. کہنے لگے ہمارے لیے کیا لائے؟ تحفہ، پگڑی اتارا، جوتا پیش کر دیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اس لیے کہ خسرو کی نظر میں اس سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی تھی نہیں، اور جس کی نظر میں جو چیز قیمتی ہے وہ اسی کو پیش کرے گا نا. جی، بے شک بے شک. بھئی میں آپ کے گھر آؤں گا، جو سب سے اچھا کھانا ہوگا سب سے اچھا وہ کھلاؤ گے آپ. سب سے قیمتی چیز یہ جوتا ہی تھا، پیش کر دیا. مرشد نے دیکھا، کہا یہ تو ہم نے فلاں اپنے چاہنے والے کو دیا تھا. کہنے لگے حضور سارا نذرانہ اسے دے آیا مشاعرے کا، پورا خچر بھر کے، اور اس کے بدلے میں یہ لایا. مسکرا کے نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا خسرو سودا سستا پٹ گیا. ہے واہ 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 واہ.
بھائی بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد. اللہ والے کی شان نرالی ہے. جی بے شک حق ہے زندہ باد. دنیا والا آنکھ کھول کے دیکھتا، اللہ والا آنکھ بند کر کے دیکھتا. جی بہت اچھا. اب ذرا وہیں چلیے وہیں پیلی بھیت شریف چلیے، وہیں چلیے پیلی بھیت شریف چلیے. واہ 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 واہ. شاہ جی میاں کی بارگاہ میں سبحان اللہ تو بول رہے ہیں. حضور شاہ جی میاں کی بارگاہ میں کچھ مولوی لوگ آتے، نام نہاد مولوی، مزے لینے کے، یہ پڑھے لکھے تو آئے نہیں. اعلیٰ حضرت سرکار آپ کی عزت و اہمیت کو سمجھتے تھے. جب بریلی سے آپ جاتے حضور شاہ جی میاں کی بارگاہ میں دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے حضور اعلیٰ حضرت. بھائی واہ 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 واہ. آپ جانتے کہ کس کوالٹی کا ولی ہے یہ، کس بھائی کیٹیگری بہت اور اچھا کس بھائی، معیار کا مالک ہے یہ. آپ بیٹھ جاتے، بولتے کم. اور حضور شاہ جی میاں کو بھی حضور اعلیٰ حضرت کے علم پہ اتنا بھروسہ تھا، جب کوئی مسئلے کی بات آتی نا تو کہتے بریلی کے بڑے مولانا احمد رضا سے پوچھو. واہ 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 واہ. کیا مگر یہ چھوٹ بھائیے جو ہوتے ہیں نا یہ مانتے نہیں. ہم سے بھی بہت سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں مولوی صاحب قابل ہے کہ نہیں ہے، الٹے سیدھے مسئلے پوچھیں گے. حضرت بتاؤ جنت کی چھت کہاں ہے؟ یار دروازہ تو مل نہیں رہا آسانی سے، اسے چھت بتا دوں. بتائیے مجھے میرے بھائی ہیں ایسی بات. ایک کا فون آیا ابھی قربانی کا موسم ابھی گیا نا، ایک کا فون آیا بولے حضرت مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا بتائیے. بولے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ چھری سے جو دمبا ذبح کیا تھا. میں نے کہا ہاں کیا تھا. اس چھری کا جو دستہ تھا کون سی لکڑی کا تھا؟ میں نے کہا قربانی کی ہے تم نے؟ بولے الحمدللہ 3 سال پہلے ہمارے دادا نے کی تھی. مطلب قربانی 3 سال سے نہیں کی ہے، لکڑی کا دستہ بتا دوں اسے پائے کا تھا. اب بتاؤ مجھے یہ جہال، یہ خالی کی خرافاتیں ہوتی ہے. یار مولوی سے وہ بات پوچھ جو قبر میں تجھ سے پوچھی جائے. یہ پوچھ مولانا شدام میرا وضو دیکھو صحیح ہے کیا غلط؟ میرا قرآن سنو صحیح ہے کیا غلط؟ میری نماز سنو صحیح ہے کیا غلط؟ واہ 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 واہ. یہ نہ پوچھے گا، خالی کی بات ہے پوچھے گا. خالی سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ تو بعد میں ہی پڑھ دے، پڑھ تو دے. ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ چل سب سے پہلے کا تو اللہ قبر میں یہ نہیں پوچھوائے گا فرشتوں کا سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی. یہ پوچھے گا دین کے معاملے میں کیسے تھے، دین بتاؤ دین. یہ خرافات جو کرتے پھر رہے ہو. وہ خرافاتی مولوی پہنچ گئے، کہنے لگے حضرت حضور شاہ جی میاں کے بارے میں کہنے لگے مسئلہ پوچھنا. کیا پوچھنا؟ اللہ والا. آپ سمجھ بھی گئے کہ ان کے دل میں چور ہے، یہ سوچ رہے کہ اس کو آتا کچھ نہیں. اور ولی جو ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا، کیا بات ہے. چاہے ظاہری طور پہ علم ملے یا عطائی طور پہ ملے، اس لیے کہ اللہ علم والا ہی قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. کان کھول کے سن لے، ولی وہی ہوگا جو عالم ہوگا. ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، چاہے ظاہری علم حاصل کیا ہو یا اللہ نے عطا کر دیا ہو. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مستان میاں حضور، نعرہ تکبیر. حضور شاہ جی میاں کی کرامت دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا. آج سے تقریباً 8 سال پہلے عرس شاہ جی میں نے بیان کیا تھا نا، تو پورے مجمع نے کہا تھا خدا کی قسم حضور شاہ جی میاں کے تعلق سے جو آج سنا ہے نا دل گدگد ہو گیا. واہ 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 واہ. یہ حقیقت ہے حضرت، بہت اچھا. گدگد ہو گیا. پھر اس کے بعد موقع نہیں مل پایا، اور جب بلاتے ہیں سرکار تو جاتے ہیں. بے شک بے شک. کہنے لگے حضور مسئلہ پوچھنا ہے. حضور شاہ جی میاں نے کہا اچھا چلو تمہارے دماغ کی کھجلی مٹائی دی جائے، بتاؤ کیا پوچھنا. کہنے لگے حضور وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ بس یہ پوچھنا. اللہ والے کی شان نرالی ہے. مولوی تو کتابوں کی بات کرے مگر اللہ والا کچھ پتہ نہیں کیا جواب کیسے دے دے، کچھ پتہ نہیں. کہنے لگے بالٹی بال کا لاؤ پانی کی. بالٹی لائے. یار کیا مسئلہ پوچھا بالٹی بھرا رہے. بالٹی لائے بھر کے. کہنے لگے لاؤ پرچہ لاؤ جس میں سوال لکھا. پرچہ لائے. حضور شاہ جی میاں نے پرچہ بالٹی میں ڈال دیا. اور جب پانی میں پرچہ ڈال دو تو آپ کو معلوم ہے گل کے ختم ہو جاتا ہے. کہنے لگے ڈنڈا لاؤ. سوچنے لگے یار ڈنڈے سے یہ ہماری خیریت تو نہیں لیں گے. ڈنڈا بھی لائے. اللہ والے کی شان نرالی. ڈنڈا بالٹی میں ڈال کے خوب دیر تک گھوٹا گھماتے رہے جب تک پرچہ بالکل ریزہ نہ ہو گیا. کہنے لگا اب یہ کیا مسئلہ بتائیں گے، اب تو سوال ہی ختم ہو گیا، جواب کہاں سے ملے گا. مگر اللہ والے کی شان نرالی ہے. اللہ ذرا غور کرو. جب بالٹی میں سارا پرچہ گھل گیا
اس بالٹی کو اٹھایا, پانی کو ایک دیوار پہ پھینک دیا. جب دیوار پہ پانی کو پھینکا تو دیوار پہ تحریر لکھی تھی وضو کے 4 فرض ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مستان شاہ بابا, فیضان مستان بابا, مقام شاہ جی میاں, مقام شاہ جی میاں, عظمت شاہ جی میاں, عظمت شاہ جی میاں, فیضان شاہ جی میاں. اللہ اللہ دیوار پہ لکھا تھا وضو کے 4 فرائض. نمبر 1 کونیہ سمید ہاتھ دھونا, نمبر 2 چہرہ دھونا, نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا, نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھلنا. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ. بولے ہو گیا, بولے حضور ہو گیا. ہم مان گئے اور جان بھی گئے کہ واقعی اللہ والا عالم بھی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر نہ کرے. بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ یہ حضور مستان شاہ جن کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں, ایسے ہی نہیں, یہ کلیر شریف گئے تو بہت بڑا جام محبت کا پیالہ پی کے آئے اور پھر یہ مجذوب بنے. اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے, پلانے والا جانے, پینے والا جانے. بھائی واہ 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 واہ, مفتی صاحب بہت اچھا حق ادا کر دیا حضرت, بہت اچھا. میرے پاس گھڑی ہے اور بس میرے پاس مشکل سے 5-7 منٹ بچا, اور اس سے بھی پہلے ہی تقریر ختم کروں گا. صلاۃ و سلام دعا بھی ہونا ہے, بس بریلی سے ہو کے بات ختم کر دوں. وہ مجذوب آیا ٹھکری دے کے, ارے بات رہ گئی تھی نہیں, ٹھکری رہ گئی تھی, نہیں رہ گئی تھی ٹھکری. اچھا دیکھیے آپ, بات ختم ہو رہی ہے مکمل ٹائم کے ساتھ. کیا بات دیکھیے یار, جی 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 جی, یہ کرم نہیں تو کیا ہے ان کا؟ کیا بات ہے بھائی, بہت اچھا. ورنہ ٹائم کم پڑ جائے, بات زیادہ پڑ جائے, کبھی بات کم پڑ جائے, ٹائم زیادہ پڑ جائے. جی جی, بات ہے کہ نہیں؟ بہت سے کہتے ہیں سمٹ ہی نہیں رہی ہے, سمٹ ہی نہیں رہی ہے, تو یہاں ٹائم کے حساب سے سمٹ بھی گئی. سبحان اللہ. خالی کچھا پہنے تھا اور بدن برہنہ تھا. سرکار مفتی اعظم ہند سے فتویٰ لینے آیا, لوگوں نے روکا, مفتی اعظم ہند نے کہا آنے دو. کہنے لگا میرا فتویٰ لے لو, مسئلہ پوچھ لو. ٹھکری پہ کچھ چیتا کلا کا دے دیا. کیا بات. سرکار مفتی اعظم ہند نے دیکھا, پڑھا, مسکرائے, اور آپ نے بھی جواب میں کچھ چیت مکوڑے کاڑے اور دے دیا. کیا بات ہے بھائی, واہ. ہائے 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 ہائے. اور دینے کے بعد میں کہا اسے تھما دینا, لوگ دیکھ رہے ہیں. دیوانے نے دیا, مفتی اعظم نے جواب دیا, مسئلہ کیا ہے پتا نہ چل سکا. لوگوں جب واپس اسے ملا, ٹھکری کو دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا والے تیری شریعت, والے تیری شریعت, والے تیری شریعت, والے تیری شریعت. کیا بات ہے بھائی, بہت اچھا بھائی, کیا انداز ہے. یہ کہتے ہوئے بھاگتا جا رہا, یہی کہتے وارے تیری شریعت, وارے تیری شریعت, وارے تیری شریعت, یہ کہہ کے بھاگتا چلا جا رہا. حضور کیا معاملہ ہے؟ لوگ حیرت میں پڑ گئے, چکر میں پڑ گئے, معاملہ کیا ہے حضور, مسئلہ کیا پوچھا تھا؟ وہ تو خوش ہو گیا. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا, اس نے لکھا تھا اپنے انداز میں کہ حضور اگر کوئی مجذوب ہو تو خالی تہبند یا کچھے میں نماز ہو جائے گی. واہ 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 واہ. ہم نے جواب میں لکھ دیا اگر مجذوب ہے اسے جب اپنے تن بدن کا ہی ہوش نہیں تو کپڑا ہو یا نہ ہو تب بھی ہو جائے. واہ واہ واہ, زندہ باد. مختصر ہے, اچھا ہے بھائی, اچھا ہے, زندہ باد, زندہ باد. کیا بات. مجذوب کی حالت, ان پر پھر یہ مسئلے اسلے نہیں لاگو ہوتے, بے شک, ان کے حالات الگ ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. آخری پیغام میں آپ سے دوں گا, جب میں آخری پیغام آپ کو دے کر کے جاؤں گا, ضرور دے کر کے جاؤں گا. قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ بھی جاننے والے ہو جائیں. وہی اللہ سے ڈرے گا جو جانے گا. جس کو پتہ ہی نہیں کہ سود کھانے کا گناہ کیا ہے وہ کیوں ڈرے گا؟ جسے پتہ ہی نہیں شراب پینے کا گناہ کیا ہے وہ کیوں ڈرے گا؟ جسے پتہ ہی نہیں ایک نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے وہ کیوں ڈرے گا؟ جسے پتہ ہی نہیں چغلی کرنے کا گناہ کیا ہے وہ کیوں ڈرے گا؟ پتہ ہی نہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ جاننے والے ہی ڈریں گے.
بے شک اس لیے جان لو. اب جانو گے کیسے؟ تم کہو گے مولانا میری تو عمر گزر گئی, میرا 2 بچہ ہے, میرا 1 بچہ ہے, میری تو شادی بھی ہو گئی ہے, حضرت اب میں کیسے پڑھوں, میں کیسے جانکاری حاصل کروں؟ گلفام بڑا سریس بڑا سادہ سا نسخہ دے کر کے جا رہا. لوگوں بغیر جانے اگر مر گئے میدان محشر میں سوال ہوگا, آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جھوٹ بولنے میں اتنا گناہ ہے, چھوڑا نہیں جائے گا, پکڑا جائے گا. کیا بات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ان پڑھے لکھوں سے تو ہم جاہل ہی اچھے. غلط, یہ جملہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں. بے شک بے شک. اب کیسے حاصل کریں یہ بتاؤ. ہمارے تو 2 بچے ہیں اور 4 بچے ہیں اور ہم دکان بیچتے ہیں اور کہیں کوئی زری کا کام کرتا. حضرت ہم کیسے سیکھیں؟ اور علم دین حاصل کرنا ضرورت کے مطابق فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. تو کیسے سیکھیں؟ تو سنیں, آج میں نسخہ دے کے جا رہا ہوں بات ختم پر. لوگوں سنو, یہ جو مسجدیں ہیں مولویوں کا یہی کام نہیں کہ صرف نمازی پڑھائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ مولوی بن گیا صرف. مولانا کا کام ہے قوم کی اصلاح بھی کرے اور تمہیں دین سکھائے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہماری رامپور کی مساجدوں کا یہ حال ہے, اگر خالی رامپور کی مسجد کی امامت کے اوپر ہو تو ناشتہ نہ کر پائے. میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہی بات ہے. رامپور سے زیادہ کم تنخواہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. 1500 روپے مہینہ اب بھی رامپور میں تنخواہ ہے, 1500 روپے. ببو کے حلیم کی پلیٹ 50 روپے کی مل رہی ہے. ہاں, اگر خالی 1 پلیٹ حلیم کھاگا تو پوری تنخواہ چلی جائے گی. ہاں, اور مکھن کے 10 روپے الگ سے. یہ تنخواہیں چل رہی ہیں میرے بھائی. ان مولویوں پہ رحم کرو. ہاں, کرم کرو ان مولویوں پہ. تنخواہیں اچھی دو, تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. ہر جمعے میں 150 کا اپنے امام سے مسافہ بھی کر کے آؤ جمعے کی نماز میں. تو غریب نہیں ہوگا, اس کے بچوں کا کام چل جائے گا. بات ہے کہ نہیں؟ جی جی, بہت اچھا حضرت. اگر سارے نمازی کوئی 200 کا, کوئی 500 کا, کوئی 100 کا, کوئی 50 کا اپنے امام سے نماز جمعہ کے بعد مسافہ کرنے, تو غریب نہیں ہوگا, اس کو 2-3 ہزار روپے جمعہ میں آ جائے گا. کیا بات ہے بھائی, واہ بھائی, بہت اچھا پیغام. اور یہ تنخواہ سے الگ ہونا چاہیے. اس لیے کہ امام کے بھی بچے, ان کا بھی دل چاہتا ہے چاکلیٹ کھانے. امام کی ماں بھی بیمار ہوتی ہے, امام کا باپ بھی بیمار ہوتا ہے, امام کے بچے بھی دودھ پیتے ہے نا میرے بھائیو. بس آخری بات بتا دوں, پھر آپ نے دین کیسے سیکھنا. تو ایک کام کرو, آپ 10-20 لوگ اکٹھے ہو جاؤ, 20 لوگوں کی ایک گروپ بناؤ. کتنے لوگوں کا؟ 20 لوگوں کا. یہ جو پبجیاں کھیل لو نا بیٹھ بیٹھ کے گروپ بنا کے, یہ گروپ نہ بناؤ, بلکہ جو گلفام کہہ کے جا رہا ہے وہ گروپ بناؤ 20 لوگوں کا. واہ واہ. اور 20 لوگوں کا گروپ بنا کے کو بھائی 200 روپے اکٹھا کرنا. ہم 20 لوگوں کو کتنے 20 لوگ 200 روپے اکٹھا کریں گے تو کتنے ہو گئے؟ لگاؤ کیلکولیٹر ہے. 4000 ہو گئے نا, 4000 ہو گئے. 4000 روپے آپ اکٹھا کرو. صرف 200 روپے کی بات کر رہا ہوں, صرف 200. اور اکٹھا کر کے ایک مولانا کے پاس جاؤ, حضرات ہمیں ٹائم نہیں, دن بھر دکان بیچتے, کاروبار کرتے, رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فلاں کے ہال میں, فلاں کی بیٹھک میں آپ کو آنا ہے. ہم 20 لوگوں کو 2 گھنٹہ دین سکھا کے جانا ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد. کے مطابق آپ آئیے. بہت اچھا حضرت. ہم رات کو 10 بجے یا 9 بجے فارغ ہو جاتے ہیں حضرت. آپ آئیے 10 بجے فلاں کی بیٹھک میں, فلاں کے ہال میں. مثال کے طور پہ آپ تو یہ جو ٹین ہے اس کے نیچے بنا لو ایک مدرسہ, اور کہو حضرت یہاں آنا, ہم آپ کو 4-5 ہزار روپے مہینہ دیں گے, روزانہ ہمیں نمازیں سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, ہے نا. ادھر مولانا کا بھی کام ہو جائے گا, ادھر تیرا بھی کام ہو جائے گا. واہ واہ واہ. اور اس مدرسے میں 50 سال کے بعد بھی ہو, 20 سال کا بھی ہو, 30 سال کا بھی ہو. جی جی, بہت تیرے مطابق مولانا کا بھی کام چل جائے گا, بیچارے کا 4-5 ہزار روپے کا ادھر سے ہو جائے گا. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ مولانا مسجد میں نماز پڑھائے. یار جیو کا ریچارج تو ہر مہینہ کراتا, دودھ کا بل دیتا, ہر مہینہ کائے کا لیٹ کا بل دیتا, ہر مہینہ پیٹرول ڈلاتا ہے, تو یار ایک بل یہ بھی صحیح اسلامی ٹیوشن کے نام پر. زندہ باد ہے کہ نہیں؟ جی جی. جب 10 طرح کے ہم ہر مہینہ کے بل دے رہے ہیں تو ایک اسلامی ٹیوشن کا بل بھی صحیح 6 مہینہ نہ لگے گا, اچھا نمازی بھی بن جائے گا, اچھا قرآن بھی پڑھنا آ جائے گا.
بات ہے بھائی، بہت اچھا حضرت۔ یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور کوئی امیر آدمی ہو، مالدار آدمی ہو تو وہ یہ کرے ایک مولانا کا خود سے انتظام کر لے کہ اس مولانا کی تنخواہ میں دوں گا، رات کو پڑھانا آئے گا 1-1.5 گھنٹہ، اور میرے محلے کے جتنے بھی نوجوان بوڑھے ہیں سب فری میں آؤ، پڑھ کے جاؤ، تنخواہ ہم دیں گے۔ کیا بات ہے بھائی، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ دین سیکھو، دین سیکھنا ضروری ہے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہے توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد۔